آج سبیحہ بیگم بہت خوش تھی۔ آج پورے 27 سالوں بعد وہ اپنے گھر والوں سے ملنے والی تھی۔ وہ خوشی خوشی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بختیار صاحب نے کئی سالوں بعد انہیں اتنا خوش دیکھا تھا۔ آج سبیحہ بیگم کے بھائی ان کے گھر آنے والے تھے۔ سبیحہ اور بختیار نے سب کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ وہ دور کے رشتہ دار تھے، ان کا رہن سہن سب مختلف تھا۔ جہاں سبیحہ بیگم کے گھر میں سب پرانے خیالات کے مالک اور سادہ زندگی گزارتے تھے، وہیں بختیار کے گھر کا ماحول کافی ماڈرن تھا۔ ایک دن خاندان میں شادی کے کسی فنکشن میں جہاں سبیحہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھی، وہیں پر بختیار بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ جوانی کا دور عروج پر تھا، نظریں ٹکرائیں تو دل دھڑکے اور پھر ان دونوں کے درمیان گہری محبت ہو گئی۔ پھر ایک دن بختیار نے اس سے شادی کا کہا، مگر یہ تو سبیحہ ہی جانتے تھے کہ اس کے گھر میں بختیار کی آزاد خیال فیملی کو لے کر ہمیشہ سے کتنی تنقیدیں کی گئیں۔ پھر بھی سبیحہ نے اسے رشتہ لانے کا کہہ دیا۔ اس سے پہلے بختیار اپنے گھر والوں کو بھیجتا، حویلی نے کسی نے سبیحہ بیگم اور بختیار کی چھپ کر لائبریری میں ملنے کی مخبری کی، جس وجہ سے سب کو ان کے بارے میں علم ہو گیا۔ جہاں بختیار کے گھر والے سبیحہ کے لیے راضی تھے، اس کے برعکس سبیحہ کے گھر والے بختیار کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور سبیحہ پر پابندیاں لگ گئیں۔ بختیار سے اسے ملے مہینہ گزر گیا۔ بختیار کی محبت سچی تھی، تبھی اس نے اپنے گھر والوں کو رشتہ لے جانے کو کہا، مگر جب وہ لوگ رشتہ لے کر سبیحہ کے گھر گئے، اس سے پہلے کہ سبیحہ بیگم کی نسبت کہیں اور طے ہو چکی تھی، بہت مشکل سے بختیار نے ان سے رابطہ کر کے ان کی مرضی جانی۔ سبیحہ بیگم نے انہیں سب سچ بتا دیا کہ کیسے انہیں ڈرا دھمکا کر چپ کروایا گیا ہے۔ بختیار نے اپنی پوری کوشش کی کہ سبیحہ بیگم کے گھر والوں کو منانے کی، یہاں تک کہ بختیار نے سبیحہ کے تینوں بڑے بھائیوں سے مار تک کھائی تھی، کیونکہ وہ خود بھی جنونی تھے۔ اکلوتے جو تھے، غصہ ہر وقت ناک پر ہی رہتا تھا۔ سبیحہ کے بھائی تھے اقتدار، سب سے بڑا بھائی جس نے انہیں ہمیشہ سپورٹ کیا۔ وہ ملک سے باہر پڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ بختیار نے اس سے رابطہ کیا، تب اس نے بھی گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، مگر کوئی نہ مانا۔ پھر مجبوراً بختیار نے کورٹ میرج کا فیصلہ کیا۔ اقتدار نے ان دونوں کا ساتھ دیا اور پھر سب نے سبیحہ سے رشتہ ختم کر لیا۔ اقتدار دوسرے ملک تھا، مگر وہ خاص اپنی بہن کا گواہ بننے آیا تھا۔ سبیحہ بیگم کی ہمت تھا وہ۔ اس کے بعد اختیار کے گھر والوں نے خوشی خوشی اسے اپنے گھر خوش آمدید کہا اور یہاں سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے اندر اس نے کافی دفعہ اپنے گھر فون کر کے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ ہی اسے دھتکار دیا جاتا، اور جب وہ امید سے تھی تب وہ ٹینشن لے کر مزید بیمار پڑنے لگ گئی تھی۔ پھر بختیار کی فیملی نے بختیار کو سبیحہ بیگم کو یہاں سے لے جانے کا کہا۔ بختیار انہیں پیرس میں اپنے ڈیڈ کے گھر لے گیا اور پھر ہمیشہ وہ لوگ پیرس میں ہی رہے۔ سبیحہ بیگم ویسے تو اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، مگر جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان کی طبیعت میں کافی بہتری آئی اور پھر آہستہ آہستہ ان کا وہ غم کم ہوتا گیا، مگر اکثر وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بالآخر اقتدار صاحب اپنے گھر والوں کا دل اپنی بہن کے لیے صاف کر چکے تھے۔ وہ پاکستان آ گئے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی، مگر ان کی 2 فیملیز تھیں، ان کے اماں ابا، ان کے بھائی اور دوسری فیملی ان کی بہن بہنوئی اور بھانجا۔ وہ اکثر پیرس جا کر بھی اپنی بہن سے ملا کرتے تھے اور آج وہ 27 سالوں کے بعد اپنے بھائیوں کو راضی کر کے پہلی دفعہ اپنی بہن کے گھر لانے والے تھے۔ چند مہینے ہی گزرے تھے بختیار کو واپس آئے پاکستان اپنے گھر آئے ہوئے، کیونکہ اب کہیں جا کر ان کے بیٹے نے یہاں آنے پر حامی بھری تھی۔ ویسے تو وہ لوگ اکثر چھٹیوں میں اسے پاکستان لاتے تھے، اس کے یہاں دوست بھی تھے، مگر وہ پیرس کا رہنے والا تھا، اسے پاکستان میں ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی تھی۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب گھر کا مین گیٹ کھلا اور ایک بڑی سی کالے رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ رکی۔ پہلے دونوں دروازے کھلے اور سبیحہ بیگم سے بڑے 2 بھائی مختیار صاحب اور افتخار صاحب دونوں باہر نکلے۔ انہوں نے ایک سرسری نگاہ اس سفید عمارت پر ڈالی، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور سب سے بڑے بھائی باہر آئے۔ امتیاز صاحب جو گھر میں سب سے زیادہ خلاف تھے، مگر آخر کار مان ہی گئے تھے۔ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ اس سفید پیلس پر ڈالی اور اپنے ازلی بادشاہوں جیسے انداز سے چلتے ہوئے اندر جانے لگے۔ آخر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اقتدار باہر آئے۔
ان کے چہرے پر نرمی تھی۔ سبیحہ بیگم نے نم آنکھوں سے سب کو سلام کر کے ان سب کا استقبال کیا۔ بختیار صاحب بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ اقتدار تو بختیار کے اب ساتھی جیسے تھے، اسی لیے وہ ان سے ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز میں ملے۔ البتہ مختار اور افتخار صاحب پی کے انداز میں اور امتیاز صاحب مغرورانہ انداز میں انہیں دیکھ کر اندر کو بڑھ گئے۔ اتنے سالوں میں اپنی بہن سے مل کر افتخار اور مختار بہت خوش تھے، مگر امتیاز صاحب ان سے پہلے بھی مل چکے تھے۔ سبیحہ ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ اسے لینے گئے تھے تاکہ وہ اسے اور اس کے بچے کو واپس لے آئیں۔ اگر وہ بختیار کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو سب انہیں معاف کر دیں گے، مگر سبیحہ نے منع کر دیا۔ وہ کبھی اپنی یہ فیملی خراب نہیں کریں گی۔ تبھی سے اب تک ان کے دل میں سبیحہ اور بختیار کے لیے نفرت تھی، جو آج بھی ان کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ سلام دعا حال چال کے بعد امتیاز نے پھر سے پرانی باتوں کو کریدنا شروع کر دیا۔ اقتدار صاحب نے بہت مشکل سے ساری صورتحال سنبھالی۔ ان کے مطابق امتیاز صاحب اپنی بہن سے ملنے اور گلے شکوے دور کرنے آئے تھے، مگر ان کے تیور ہرگز ایسے نہیں لگ رہے تھے۔ ویسے کہاں ہے تمہارا وہ اکلوتا بیٹا؟ لگتا ہے اسے مہمانوں کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یا شاید اسے علم تھا باپ پر گیا ہے پھر تو پورا۔ انہوں نے حشاش بشاش انداز میں سیدھا طنز دے مارا۔ بختیار صاحب نے بے ساختہ انہیں پھر اقتدار کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی جان، وہ آتا ہی ہوگا، سبیحہ بیگم نے بمشکل لہجہ ہموار بناتے ہوئے کہا تھا۔ منظر بدلا۔ عالیشان گھر کے اندر بنے بڑے سے گارڈن کے ایک طرف سوئمنگ پول تھا، جس کے اندر ایک وجود سوئمنگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک دم پانی سے منہ باہر نکالا تو شکل نمایاں ہوئی۔ بختیار کی طرح صاف رنگت، نکھرا چہرہ اور سبیحہ کی طرح خوبصورت پرکشش آنکھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ باہر رکھے اور جھٹکے سے پانی سے نکل کر باہر آیا۔ اس کا ورزشی بے داغ جسم واضح ہوا۔ وہ اس وقت صرف بلیک شارٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے باہر آ کر کرسی پر رکھا ٹاول اٹھایا اور بال خشک کرنے لگا۔ یہ تھا زرتاش بختیار، بختیار کا اکلوتا لاڈلا خوبرو فرزند۔ پورا باپ پر گیا تھا، مگر باپ اپنی جوانی میں صرف شیطان ہی تھا، مگر زرتاش اس سے 4 قدم آگے تھا۔ ایسا کون سا کانڈ ہوگا جو اس نے نہ کیا ہو؟ وہ تھوڑا لاپرواہ سا بگڑا ہوا سا تھا۔ دولت اور اپنوں کے لاڈ کے نشے نے اسے بگاڑ دیا تھا، لیکن ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے مسئلوں میں ماں باپ کو نہیں لاتا تھا، بلکہ ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ زرتاش کتنے کارنامے انجام دے چکا ہے۔ اس کی یونیورسٹی کی کتنی ہی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، اور اب تھوڑا بہت اس نے باپ کا بزنس بھی سنبھالا تھا، تو وہاں بھی کئی امپلائیز اس کے ڈمپل پر مر مٹتی تھیں، اور پھر وہ خود شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بال سکھا ہی رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ آلیان کی کال تھی۔ آلیان اس کا دوست تھا جس کی فیملی پیرس میں رہتی تھی، مگر وہ اکثر یہاں پاکستان اپنے ننیال آتا جاتا رہتا تھا اور ابھی بھی آیا ہوا تھا۔ کیا حال ہے میرے ہیرو؟ کیسا ہے تو؟ کیسا لگا پاکستان؟ اس نے بیزاری سے آلیان کی بات سنی۔ سو بورنگ یار، یہ میرے ٹائپ کا نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ ابے سالے، تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے یہاں کچھ اچھی جگہیں دیکھی ہیں، چلے گا؟ ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ آلیان کی بات پر اس نے حامی بھری، تبھی ملازم نے آ کر مہمانوں کی اطلاع دی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اب۔ ایک تو یہ مہمان بھی نا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد نک سک سے تیار ہو کر وہ ان سب کے سامنے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ماموں افتخار اور مختار کو سلام کیا اور ایک نظر امتیاز صاحب کو دیکھا۔ یہ شخص اسے ذرا نہیں پسند تھا۔ اسے آج بھی یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ یہ شخص اس کے گھر آیا تھا اور اس کی ماں سے اسے اور اس کے باپ کو چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا۔ زرتاش نے سر تا پیر اس ایک گھمنڈی شخص کو دیکھا جو بادشاہوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا، پھر سر کے اشارے سے سلام کر کے اقتدار کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس کے انداز پر امتیاز صاحب نے مٹھیاں بھینچ لی مگر ضبط کیا۔ اقتدار کی تو جان بستی تھی اس میں، اور اب ان دونوں ماموں بھانجے کی نہ ختم ہونے والی دوستانہ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ سبیحہ نے ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوایا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا اور اس کے بعد چائے کا دور چلا۔ پھر اقتدار کے اشارے پر وہ تینوں بھائی تھوڑا لہجہ نرم کر کے اپنی بہن سے باری باری مخاطب ہوئے۔ صبا، مانا ان چند سالوں میں جو تلخی ہمارے درمیان تھی وہ اتنی شدید تھی کہ ہمارے رشتے کو ہی کھوکھلا کر گئی، مگر اب جب کہ سب ٹھیک ہونے لگا ہے تو تم بھی اب سب کے لیے اپنا دل صاف کر لو۔ بابا جان سے آ کر مل لو، وہ کافی بیمار ہیں۔ افتخار صاحب کے لہجے میں ایسا تھا جیسے سبیحہ بیگم سے التجا کر رہے ہوں، جبکہ ان لوگوں نے ہی
انہیں گھر آنے سے روکا تھا۔ ہاں صبا، تم کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہو، اور اقتدار ہی تو ہمارے گھر کی رونق تھے، اور تم دونوں ہی گھر چھوڑ گئے۔ اب اتنے سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ خالی پن آج بھی حویلی میں سر اٹھائے پھر رہا۔ مختار صاحب نے بھی اپنا لہجہ دھیما کیا اور حصہ ڈالا۔ صبیحہ خانم، تم نے اپنی مرضی سے اپنا ہم سفر چنا تھا، اور تم آخر تک اس بات پر ڈٹی رہی۔ تم نے ہم سب کو ہرا دیا اور ہم نے ہتھیار پھینک دیے۔ امید ہے اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ بولے، بادشاہوں کے لیے انداز میں۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ مختار کے بیٹے اور افتخار کی بیٹی دونوں کی نسبت آپس میں طے تھی، اور اب ان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ ہمیں اچھا لگے گا اگر تم اس تقریب میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ امتیاز صاحب پھر بولے تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ اپنے بھائیوں کے بچوں سے تو نہیں ملی تھی، لیکن اقتدار انہیں پوری فیملی کی تصویریں دکھا چکا تھا، اور اب ان کے دل میں شدت سے خواہش تھی ان سب سے ملنے کی، اپنے خون کو گلے لگانے کی۔ ضرور بھائی صاحب، میں اپنے بچوں کی خوشیوں میں ضرور شریک ہوں گی۔ وہ لوگ جانے لگے، تبھی امتیاز صاحب رکے اور مڑے۔ بختیار، تم بھی لازمی آنا۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ تم اپنے سسرال آؤ گے، اور اپنے بیٹے کو بھی لانا۔ وہ رکا ہوتا تو میں اسے خود کہہ دیتا۔ لہجہ وہی کھردرا تھا، مگر ان کے کہنے پر بختیار نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بڑے تھے اور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، جبکہ زرتاش کو وہ شخص بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ کھانے پر بھی نہیں رکا اور اپنے دوست آلیان کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ ایک کلب میں بیٹھے تھے۔ زرتاش کو پیرس والا رنگین ماحول چاہیے تھا، اسے مل گیا تھا، جبکہ آلیان اسے مسلسل سمجھا رہا تھا کہ یہ پیرس نہیں ہے، یہاں اگر وہ ڈرنک کرے گا تو آلیان صورتحال کو قابو نہیں کر پائے گا، جبکہ زرتاش اس کی باتوں کو مکمل نظر انداز کیے ڈرنک کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں ایک لڑکی اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ اس نے ایک نظر آلیان کو دیکھا اور اشارے سے وہاں سے چلے جانے کا کہا تو آلیان اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر وہ زرتاش کے ساتھ بیٹھی واہیات قسم کی حرکتیں کرتی رہی، کبھی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتی، کبھی گردن پر لب رکھتی، اور زرتاش بیٹھا اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور جب اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یہ تھا زرتاش ہاشمی، بختیار ہاشمی کا اکلوتا لاڈلا بگڑا شہزادہ۔ لڑائی جھگڑا، پینا پلانا، زنا، یہ سب اس کے لیے عام سی باتیں تھیں۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے برابر رات والی خوبصورت لڑکی سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے بازوں پر انگلی پھیری تو لڑکی نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ گڈ مارننگ ہینڈسم۔ ویسے ماننا پڑے گا پاکستان کی خوبصورتی بھی کم نہیں۔ زرتاش زیر لب بڑبڑا۔ یہ آلیان کا فلیٹ تھا جہاں وہ رات اسے لے کر آیا تھا۔ یقیناً آلیان نے اس کے گھر میں کال کر کے جھوٹا بہانہ کیا ہوگا، جیسے وہ ہمیشہ پیرس میں کیا کرتا تھا۔ زرتاش جب کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا تھا تو آلیان صبیحہ بیگم کو کال کر کے کبھی مووی نائٹ اور بہانہ کر دیتا، اور کبھی پارٹی کا اور کبھی کچھ۔ زرتاش جب گھر آیا تو صبیحہ بیگم کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی جیولری پہن رہی تھی۔ زرتاش نے انہیں پیچھے سے گلے لگایا اور سر ان کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ صاحبہ، آج تو آپ قہر ڈھا رہی ہیں، کافی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ویسے کہاں جانے کی تیاری ہے ملکہ؟ اس نے بہت محبت سے اپنی ماں کے گال پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب گھر آیا تھا تو سب سے پہلے نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کیا تھا، پھر ان کے پاس آیا، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے ڈرنک کی تھی۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تم نے کل رات بھی پی ہے نا؟ نہیں مانو گے نا ماں کی بات۔ وہ واقعی ناراض ہو رہی تھی۔ موم، کہا تو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے کم کر دوں گا، ایک دم سے تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس نے بہت لاڈ سے کہا تو انہوں نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا۔ سدھارو اپنے آپ کو، تمہارے کزنس کو دیکھو، تم سے بھی چھوٹے ہیں وہ عمر میں، اور ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اب تمہارے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈوں گی میں جو تمہیں سدھار سکے۔ صبیحہ کی بات پر زرتاش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے موم، آپ تو پرسنل ہو گئی، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، میں ایسے ہی خوش ہوں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تو کیا ساری زندگی کنوارے رہنا ہے؟ کہا بھی تھا میں نے، کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ ہاں تو نہیں ہے نا پسند، آپ جانتی ہیں نا مجھے، اپنے گھر میں اپنے علاوہ کوئی خاتون نہیں برداشت۔ ویسے بھی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کوئی پاکستانی لڑکی پسند آئے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بڑے لاڈ سے انہیں پھر سے پیچھے سے ہگ کر کے ان کی گردن میں منہ چھپا گیا تو صبیحہ نے افسردگی سے اسے دیکھا۔
جب تمہیں پیرس کی لڑکیاں پسند نہیں آئیں تو کیا پتہ کوئی پاکستان کی ہی پسند آ جائے۔ جانتی ہوں تمہارا ٹیسٹ ایسا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مشرقی لڑکی اپنے گھر کو، شوہر کو اور بچوں کو، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو سمیٹ کر چلتی ہے اور وہی آگے کی نسلوں کو سنوارتی ہے۔ خیر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ویسے پاکستان میں ماڈرن لڑکیاں بھی ہیں۔ انہوں نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس نے بیزاری سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ موم پلیز یہ لڑکی نامہ بند کر دیں اور بتائیں آپ جا کدھر رہی ہیں۔ آج کافی سالوں بعد میں اپنی حویلی جا رہی ہوں اپنے لوگوں سے ملنے، تمہارے ڈیڈ بھی جا رہے ہیں، کیا تم چلو گے؟ وہ جانتی تھی وہ نہیں جائے گا، پھر بھی پوچھ لیا۔ آپ جائیں، مجھے ویسے بھی ایک اچھا جم تلاشنا ہے، ورک آؤٹ رک گئے اور باڈی دکھ رہی ہے۔ وہ اپنے اصلی انداز میں کہتا ہوا ان کے گال چوم کر کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیا بنے گا اس لاپرواہ لڑکے کا۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی، کیا بات ہے اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ وہ اس وقت KFC کے ایک برانچ میں بیٹھے تھے۔ جب عالیان نے اسے گہری سوچوں میں گم پایا تو پوچھ بیٹھا، یار موم چاہتی ہیں شادی کر لوں، کہتی ہیں پاکستان میں بھی لڑکیاں اچھی ہیں۔ اس نے پرسوچ لہجے میں کہا، جبکہ عالیان کا ابھرنے والا قہقہ بے ساختہ تھا۔ زرتاش نے اسے ہنستا پا کر گھوری سے نوازا، سیریسلی؟ مطلب ایک بندہ جس کو پیرس جیسے تیکھے شہر میں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، وہ پاکستان کی پھیکی لڑکی سے شادی کرے گا؟ وہ اب تک ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہی تو میں موم کو سمجھا رہا تھا، مطلب میرے ٹائپ کی لڑکی مجھے نہیں لگتا کتنی آسانی سے ملے گی۔ وہ بولا تو عالیان نے رک کر اسے دیکھا، ویسے تو نے کبھی بتایا نہیں تجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ ماڈرن لڑکی؟ پاکستان میں بھی کافی ماڈرن لڑکیاں ہیں، تجھے کس ٹائپ والی چاہیے؟ پتہ نہیں یار، میں نے کبھی بیوی کے طور پر اتنی گہرائی میں جا کر سوچا ہی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ عالیان اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آنٹی صحیح کہتی ہیں، تو 26 سال کا ہو چکا ہے، ایٹ لیسٹ منگنی تو ہو جانی چاہیے تھی، اور ابھی نہیں تو کب سوچے گا تو؟ تجھے تو اپنی زندگی کا خود کنفرم نہیں پتا، تو کہتا ہے کہ تجھے ماڈرن چاہیے۔ پیرس میں کتنی ساری لڑکیاں تھیں، وہ بھی تو ماڈرن تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، تجھے وہ تو پسند نہیں آئی؟ عالیان کی بات پر اس نے کاندھے اچکا دیے۔ میں چاہتا ہوں وہ ماڈرن ہو، اس کا ڈریسنگ سینس اچھا ہو، مگر وہ کلب نہ جائے، وہ لڑکوں سے نہ ملے، وہ ویسٹرن ڈریسز نہ پہنے، وہ حرام مشروب نہ پیے، وہ گھر کی ملکہ بن کر رہے، وہ کچن سنبھالے، وہ گھر کے معاملات کو حل کرے، وہ ایک فیملی ویمن ہو۔ زرتاش کی بات پر ایک بار پھر عالیان کا قہقہ نکلا۔ اس بار زرتاش نے غصے سے اس کے منہ میں فنگر فرائز ٹھونس دیں، جنہیں کھانے کے بعد وہ پھر سے ہنس پڑا۔ زرتاش نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے چند واہیات قسم کی گالیوں سے نوازا، جسے سر خم کر کے اس نے قبول کیا۔ بے تو خود دیکھ، تیری باتیں کیسی عجیب ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ مطلب تو چاہتا ہے تیری بیوی ماڈرن ہو، وہ پینٹ شرٹ پہن کر کچن میں روٹی بنا رہی ہو؟ سیریسلی؟ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ اس دفعہ زرتاش نے اسے کچھ کہنے کے بجائے گہری سانس لے کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اب یہ تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے آخر کیسی لڑکی چاہیے تھی۔ ایک ماڈرن لڑکی جس پر وہ پوری طرح اپنا کنٹرول رکھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا، شاید کوئی نوٹیفیکیشن تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر چمکتا نام دیکھا تو رک سا گیا۔ جانیہ لکھا آ رہا تھا۔ جانیہ اس کی یونیورسٹی کی وہ لڑکی تھی جس پر سب مرتے تھے، مگر وہ صرف زرتاش پر مرتی تھی۔ زرتاش نے نوٹیفیکیشن چیک کیا تو دیکھا جانیہ نے انسٹاگرام پر ایک نئی تصویر اپلوڈ کی تھی۔ جانیہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا ڈریسنگ سینس اور اس کی ہر چیز کمال تھی۔ زرتاش کو اسکرین پہ تکتا پا کر عالیان نے بھی اس کے موبائل میں جھانکا۔ پرفیکٹ، یہ لڑکی پرفیکٹ لگے گی تیری وائف کے روپ میں، مگر اتنا میں بتا دوں کہ تجھے یہ امیر باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے جس نے آج تک اٹھ کر پانی تک نہیں پیا، تو یہ کچن نہیں سنبھال سکتی میرے بھائی۔ تو ایک کام کر، گھریلو معاملات آنٹی پر چھوڑ دے، تو بس وائف کے ساتھ انجوائے کرنا لائف۔ عالیان کی بات پر وہ گردن جھکا کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا جانیہ اس کی اٹینشن کے لیے کتنا مرتی تھی، اور جب سے وہ پاکستان آیا تھا وہ اسے دن میں 10 بار میسج کرتی تھی۔ وہ اسے بری نہیں لگتی تھی، مگر اس نے اس کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ ساتھ ٹرپ پر بھی گئے، پارٹیز میں بھی ساتھ ہوتے تھے، مگر اس نے کبھی جانیہ کو وہ والی اٹینشن نہیں دی جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ بتا پھر کیا سوچا؟ اسے خاموشی سے جانیہ کی تصویر تکتا پا کر عالیان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو پوچھ بیٹھا، کیا وہ مان جائے گی شادی کے لیے؟ ابے سالے، تو وہ جو تیرے آگے پیچھے گھومتی تھی
وہ اور کیا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے مان جائے گی، تو اسے ٹینشن دے گا تو خود دیکھے گا وہ کیسے تیرے قریب آتی ہے۔ عالیان نے اسے سمجھایا تو اس نے محض ہاں میں سر ہلایا، اور اب وہ جانیہ کی پکچر پر کامنٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جانیہ کو خود میسج آ گیا اور پھر نہ ختم ہونے والی چیٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ عالیان اسے مصروف دیکھ کر خود سامنے رکھا سارا فرائیڈ چکن چٹ کر چکا تھا۔ زرتاش کو سمجھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بھوک تو لگنی تھی۔ بختیار اور سبیہ کے لاکھ مرتبہ سمجھانے پر وہ آج پہلی بار اپنے نانا جان کی حویلی جا رہا تھا۔ سنا تھا شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں، یعنی اب اکثر حویلی آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ 1000 خیال اور آزاد طبیعت کا بندہ تھا۔ اسے کہاں پسند تھی یہ روایتی شادیاں، مگر خیر وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی لیے چلا ہے، اور ساتھ اپنا وہ مہنگا کیمرہ بھی اٹھا لایا۔ ہاں اسے کبھی کبھی فوٹوگرافی کرنا پسند تھی، اور جتنی تعریفیں وہ روایتی تقریبات کی سن چکا تھا، اس نے سوچا کہ اگر کوئی ایک بھی چیز دلچسپ لگی تو وہ کیمرے میں محفوظ کر لے گا۔ ویسے تو وہ جانتا تھا وہ یہاں بور ہی ہوگا، کیونکہ حویلی کا نام سنتے اس کے دماغ میں بڑے بزرگ اور ان کا روب دبدبا اور ادب اور ثقافت سب آتا تھا، مگر حویلی کا ماحول اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ ان کی گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی وہ حیران رہ گیا۔ حویلی کو خوبصورت برقی لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر سے ہی کیمرہ نکال کر حویلی کی تصویر لی، پھر گاڑی ایک بڑے سے پورچ میں رکی تو وہ ماں باپ کے ساتھ باہر نکلا، اور ان کے اندر جاتے ہی سبیہ کو مہمانوں نے گھیر لیا۔ اس دن کے برعکس آج تو افتخار اور مختار صاحب بھی بختیار سے اچھے سے مل رہے تھے، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے خوبصورت حویلی اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس کے اندر آتی ایک بوڑھی خاتون نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگایا۔ زرتاش کو ایک ممتا کی سی قربت محسوس ہوئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جس نے بے آواز لب ہلا کر اسے نانی جان کہا، یعنی وہ اس کی ماں کی بھی ماں تھی۔ زرتاش کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے ان کا لمس سکون بخش لگا تھا، بالکل ایک ماں کے لمس کی طرح۔ پھر وہ اسے ہاتھ پکڑ کر نانا جان سے ملوانے لے گئی، جو ویل چیئر پر بیٹھے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ اس نے سلام کیا۔ سبیہ نے اسے جھک کر سر پر ہاتھ رکھوانے کا اشارہ کیا۔ اسے یہ سب بہت بورنگ لگا، مگر ماں کے لیے کچھ بھی۔ تھوڑی دیر بعد وہیں بیٹھا رہا۔ وہ وہاں کافی بور ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں سب بڑے تھے۔ تبھی اس کی ممانیہ وہاں آئی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مختار اور افتخار کی بیویوں سے زیادہ اچھا اخلاق امتیاز صاحب کی بیوی کا تھا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے مخاطب کیا، اور پھر اس کی جھجک اور بوریت سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ بیٹا جاؤ، پچھلے باغیچے میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اپنائیت سے کہا۔ تو نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے اس حویلی میں نہ جانے کتنے باغیچے ہوں گے، وہ بھلا کدھر جاتا، اور پھر وہ سب کون تھے جو اس کا انتظار کر رہے تھے؟ خیر وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا اور کیمرہ تھامے چل دیا۔ حویلی اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ وہ جگہ جگہ گھوم کر اس کی تصویریں اتار رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی میں اتنا کھو گیا تھا کہ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر کی منزل چلا گیا۔ وہاں بڑی بڑی محرابیں بنی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ کمال، ایک دم کمال، نانا جان کی حویلی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر اس نے کیمرے آنکھ کے سامنے کیا اور منظر محفوظ کرنے لگا۔ تبھی اس کی مدھم سی موسیقی سنائی دی، جو باہر کھلی بڑی سی چھت سے آ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک لمبے بالوں والی لڑکی بڑی سی گھیردار سفید رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے رقص کر رہی ہے۔ وہ گھوم رہی تھی۔ وہ رکتی، ایک سٹیپ کرتی اور پھر گھومتی، اور جب وہ گھومتی تو اس کی فراک بھی کسی پھول کی طرح کھل جاتی، اور حد سے زیادہ لمبے ہلکے گھنگریالے بال کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ زرتاش بے اختیار اس کی کئی تصاویر بنائیں، اتنی کہ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کر کیا رہا تھا۔ تبھی موسیقی رکی اور وہ لڑکی ایک انداز میں گردن جھکا کر رک گئی۔ بال اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ زرتاش نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی، اور تبھی اچانک وہ گرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ گرتی زرتاش آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زرتاش کی نگاہ بے اختیار اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ خوبصورت گول چہرہ جو میک اپ سے اور زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اس کی وہ تراشے ہوئے ہونٹ، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی اتنی خوبصورت بڑی بڑی پلکیں دیکھ کر زرتاش کو لگا کہ وہ ان سب کو گم سا ہو گیا ہے۔ وہ اس حویلی
देखे गई वो हवेली का तो नहीं लगता था। नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट, साथ वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। आयत बेख्तियार उसे दूर हुई। वो उसे भवें सुकेड़े देखने लगी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली तो उसकी पंखड़ी जैसे होंठ हिले। उसकी आवाज़ इतनी बारीक और सुरीली थी कि ज़रताश को मौसीकी से की धुन सुनाई दी। क्या वो कोई रवायती लड़की थी? वो कितनी हसीन थी। ओह हेलो मिस्टर, कैन यू हियर मी? मैंने कुछ पूछा है। थोड़ी ही देर में वो रवायती लड़की उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर रही थी। बिल्कुल किसी मॉडर्न लड़कियों का सा लहजा था। वो हैरान हुआ। वो मैं ज़रताश, ओ गॉड, आप सबीहा पप्पो के बेटे हैं? वो हैरान थी। वो उसकी सोच से ज़्यादा वजीह था, मगर अपने जज्बातों पर कंट्रोल करके वो लापरवाही से उसे देखने लगी, जैसे ज़रताश इस दुनिया की सबसे गैर ज़रूरी शय हो। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे मेहमानों के पास जाएं। वो सबके सामने पटर पटर ज़बान लड़ाते देख चुके थे। एक बार के कहने पर पलट कर जाने लगा तो आयत उसके हाथ में कैमरा देख चुकी थी। सुनो, क्या तुम मेरी तस्वीरें ली हैं? वो थोड़ी डरी हुई थी। ज़रताश ने नफ़ी में सर हिलाया। झूठा कहीं का। और मेरी बात सुनो, तुमने मुझे यहाँ रक्स करते देखा है ना, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? उसे डर था कि वो जाकर किसी को बता ना दे, वरना आयत के बाबा उसका सर धड़ से अलग कर देते। इसे मैं गुजारिश समझूं या फिर धमकी? उसके अंदाज पर वो तप ही गया। मेरा ऑर्डर। वो भी गर्दन अकड़ा कर बोली। उसे वो काफ़ी दिलचस्प लगी। वो मुड़कर वापस उसके सामने आया। उसे आता देख कर आयत की आंखें फटी। ज़रताश हाशमी सिर्फ अपने माँ बाप का ऑर्डर मानता है मिस। आप होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? उसे अपना ऑरा माइनस होता महसूस हुआ तो सख्ती से बोला, इस हवेली की मालकन। वो गर्दन अकड़ा कर बोली तो ज़रताश 2 कदम और करीब आया। वो ठिठकी। अब तक तो वो जान गया था कि वो उससे डरी क्यों थी, क्योंकि वो रवायती लोग थे, बेटियों का यूँ नाच गाना पसंद नहीं करते थे। होंगी आप यहाँ की मालकन, मेरी मॉम यहाँ की बेटी हैं, तो इस लिहाज से ये मेरा घर हुआ। तो मिस वॉट एवर, दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना वरना बहुत बुरा होगा। वो बोलकर पलटा तो वो कलस कर रह गई। बिगड़ा हुआ मगरबी शख्स। उसके अल्फाज सुनकर वो पलटा। वाह, आप तो काफ़ी कुछ जानती हैं मेरे बारे में। अब तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो एक झूठ था। कौन सा झूठ? उसने भवें सुकेड़ी। इस कैमरे में आपकी खूबसूरत लाजवाब रक्स की तस्वीरें कैद हैं, याद रखिएगा। वो कहकर पलटने लगा तो आयत के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो फौरन भाग कर उसके रास्ते में हाल हुई। प्लीज़ 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 डिलीट कर देना, पापा को पता चला ना तो वो मेरा सर उतार देंगे। और इस वक्त वो उसे बहुत हसीन लगी। ज़रताश ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। बदले में मुझे क्या मिलेगा? हैं? आपको भी बदले में कुछ चाहिए? मगर आप तो इस घर के फ़र्द हैं ना, और अपने घर की औरतों की हिफाजत करना तो आपका फ़र्ज़ हुआ ना। वो नहायत मासूमियत से बोली। हाँ, और हिफाजत भी किससे? इसी घर के मर्दों से। वो सर झटक कर जाने लगा। क्या चाहते हो? वो तड़क कर बोली तो ज़रताश के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार है। मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, बदले में मुझे एक दफ़ा फिर यही रक्स देखना है। वो बोला तो आयत हवन्नक बने उसे घूरने लगी। ओ हेलो, तुम बेशरम बेहया मगरबी इंसान। ओके, फिर तैयार हो जाओ, मैं जाने लगा हूँ नीचे। वो मुतमईन अंदाज से कहता जाने लगा तो आयत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुनिए ना प्लीज़, ऐसा मत करें। वो बेसाख्ता मुड़कर उसे देखने लगा। इस दफ़ा ज़रताश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। वो कितनी लड़कियों के करीब रह चुका था, मगर इस लड़की के लम्स ने उसका दिल धड़का दिया। प्लीज़ मत बताइएगा ना, पापा मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ ज़रताश प्लीज़। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। ज़रताश के गले में हड्डी उभर कर मादूम हुई। एक बार फिर से कहो ज़रताश। वो कितनी टेंशन में थी और ज़रताश पर तो जैसे लम्हा थम गया था। पुनः समझी से उसे देखने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आने पर उसने एक झटके से ज़रताश का बाजू छोड़ा और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। राहदारी में चलते हुए इम्तियाज़ साहब वहाँ आ रहे थे। उन्हें वहाँ देखकर उनके माथे पर शिकन उभरी। एक नागवार निगाह ज़रताश पर डाली और वो अपनी बेटी को सख्ती से घूरने लगे, जो उनकी मौजूदगी में ही काम गई। मेहमान नीचे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ऊपर क्यों आए? लहजा काटदार था। वो बाबा जान,
मैं फूलों की टोकरी लेने आई थी, वो तो नहीं मिली, लेकिन इन्हें यहाँ देखा ही रास्ता भूल गए थे शायद। वो सफाई से झूठ बोलकर सर झुका गई। उन्होंने इसे जाने का इशारा किया तो वो जाने लगी, फिर अपने बाबा की पुश्त के पीछे से जरताश को इल्तिजाई नज़रों से देखने लगी और फिर पलट गई। जरताश अब अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था जो खुद को इस हवेली का बादशाह समझता था। हर एक नज़र उनके सामने झुकी जाती थी। वो उसे आंखों ही आंखों में न जाने किस चीज़ की तंबीह कर रहे थे, मगर जरताश आंखों में आंखें डाले उन्हें देखता रहा और वो उसे आंखों ही आंखों में न जाने किस चीज़ की तंबीह कर रहे थे। समझ तो वो चुका था। उन्होंने एक आखिरी निगाह सर तपैर उसके वजूद पर डाली और काटदार लहजे में बोले, अगली दफ़ा रास्ता मत भूलना बरखुरदा, वरना मंजिल नहीं मिलेगी। बेहतरी इसी में है कि रास्ते पर चलो जो ठीक है, और अगर अपनी मर्जी से इधर उधर निकलोगे तो भटक जाओगे और मुमकिन है कि फिर कभी अपनी मंजिल को ना पहुंच पाओ। वो बहुत फलसफियाना अंदाज में धमका गए। वो एक तरफा मुस्कुराया मगर नजरें नहीं हटाई। मुझे अच्छे से पता है दुरुस्त रास्ता कौन सा और मंजिल तक कैसे पहुंचना। आप बेफिक्र रहें, मुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी, फिर चाहे मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कितने ही कठिन रास्तों से ही क्यों ना गुजरना पड़े। वो एक अज़्म से बोला तो वो कदम पीछे आए। ध्यान से, रास्ते में मर भी सकते हो। उनकी बात पर जरताश 2 कदम करीब आया, और मार भी सकता हूँ। वो बोला तो वो चंद लम्हे सुर्ख नज़रों से उसे घूरते रहे और फिर दोबारा पलट गए। जरताश ने गहरी सांस ली। न जाने वो क्या भूल गया था। अल्लाह बचाए ऐसे शख्स का दामाद बनने से। वार्निंग तो ऐसे दे रहे थे जैसे पता नहीं कितना छेड़ दिया इनकी चहीती लाडली बेटी को। पेरिस की लड़कियां मर गई क्या जो पाकिस्तान की लड़कियों को छेड़ूंगा। वो सर झटक कर आगे बढ़ने लगा, फिर एक नज़र हाथ में पकड़े कैमरे पर गई। वो मुस्कुराया। यकीनन वो इस लड़की को मज़ीद तंग करने का इरादा रखता था। इस पूरी हवेली में उसे बस वही दिलचस्प लगी थी, ये उसका ख्याल था, क्योंकि मुमानी जान उसे सीढ़ियों से उतरता देखकर सर पकड़े उसकी तरफ आई। अरे पागल, कहाँ चले गए थे तुम? वो देखो, वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अंदरूनी बागीचे की तरफ इशारा किया तो फीका सा मुस्कुरा कर वहाँ चला गया, मगर वहाँ आकर देखा तो हैरान रह गया। वहाँ उसकी उम्र की कज़न्स मौजूद थी। वहाँ तो काफ़ी चहल पहल थी। जरताश को हैरत का एक और झटका लगा जब वो सब खुद उसके करीब आए और सब ने उससे अच्छे से अपना तारुफ करवाया। वो जो सोच रहा था यहाँ आकर बोर होगा, वहाँ 10-12 लड़के लड़कियाँ बहुत जल्द उसके दोस्त बन गए। 2 तो दूल्हा दुल्हन थे जो इफ्तिखार और मुख्तार के बच्चे थे। इसके अलावा उनके भाई बहन रिश्तेदारों के बच्चे भी थे। वो काफ़ी जल्द घुल मिल गया। सब ने उसे बहुत अपनायत दी, मगर वो एक लड़की उससे ज़रा फासला बनाए रखे हुए थी। हाँ, वही आयत। वो उसे नज़रें मिलाने से भी कतरा रही थी, मगर वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। जरताश का मूड काफ़ी अच्छा हो गया। सबीहा और बख्तियार उसे कज़न्स के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत खुश हुए। अलबत्ता इम्तियाज़ को वो लड़का एक आँख नहीं भाया था। वो भाग भाग कर लड़कों के साथ काम भी करवा रहा था। उसने सबकी खूब तस्वीरें भी बनाई। सब उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। सबसे आखिर में वो सब कज़न्स बागीचे में बिछे बड़े दस्तरखान पर इकट्ठे खाना खाने बैठ रहे थे। बख्तियार का बेटा जरताश, इफ्तिखार का बेटा अरहम, राहिम, रासिम और इकरा जिसकी शादी थी, मुख्तार का बेटा फरहाद, बेटी निशा, इनाया और सबसे छोटा बेटा फारिस और इम्तियाज़ की इकलौती बेटी आयत। वो 10 लोग एक साथ इकट्ठे बैठे एक फैमिली की तरह अच्छे माहौल में खाना खा रहे थे। सबने मुस्कुराकर उन्हें देखा। कहकहा, रौनकें, शरारतें, वो बातें, वो हंसी, सब लोट पोट थे। फारिस और आसिम सबसे छोटे और शरारती थे। उन्होंने जरताश को खूब तंग किया। उनकी शरारतें उसे बहुत पसंद आई थी। अलबत्ता आयत की मुस्कुराहट मसनूई थी। वो अब तक जरताश को खौफजदा नज़रों से देख रही थी। जाते हुए जरताश ने एक शैतानी मुस्कुराहट उस तरफ उछाली तो वो और ज़्यादा डर गई। जानती थी कि अब सारी रात उसे टेंशन में नींद नहीं आएगी। अगले दिन वो ड्राइंग रूम में काउच पर बैठा, टांगें सामने टेबल पर सीधी करके लैपटॉप में कल के फंक्शंस की तस्वीरें देख रहा था। साथ साथ अपनी माँ की बातें भी इंजॉय कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपनों का प्यार और अपनायत का एहसास मिला था। वो दिल से खुश था। तभी अचानक तस्वीरें आगे बढ़ाते उसकी फुर्ती से चलती आंखों की रफ्तार सुस्त पड़ी। उसने भवें सुकेड़ कर स्क्रीन को घूरा। आयत की वो रक्स वाली तस्वीरें थीं जो उसने अचानक खींची थी। हाँ, तो तुम भी कुछ बताओ, तुम्हें वहाँ लोग कैसे लगे? तुम्हारी तो काफ़ी जल्दी दोस्ती हो गई थी ना अपने कज़न से। कहो तुम्हें लड़की तलाश करनी शुरू कर दूँ? तुम्हारी मुमानियाँ इस काम में बड़ी आगे हैं।
انہیں کہہ دوں گی خاندان میں ڈھونڈیں گی کوئی۔ وہ فروٹ کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی، ویسے ایک بات تو ہے، آپ کے خاندان میں لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تو صبیحہ بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا جو اسکرین کو گھور رہا تھا۔ صبیحہ بیگم اس کے نزدیک کھسک کر اسکرین دیکھنے لگیں۔ تبھی اس نے بہت آہستگی سے بٹن دبا کر تصویریں ہٹا دیں۔ اب سامنے فارس اور راسم کی تصویریں تھیں۔ خدا کو خوف کرو زرتاش، یہ لڑکیاں نہیں لڑکے ہیں، بلکہ بچے ہیں۔ تم بھی سب کی طرح نے لڑکیاں بولنا شروع ہو گئے، حد ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ فارس اور راسم بہت چھوٹے تھے ان سب سے اور کیوٹ سے بھی، ان کی آوازیں بھی باریک نازک سی تھیں، تبھی مذاق میں سب انہیں نازک لڑکیاں کہا کرتے تھے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو کسی اور ہی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ ویل جو بھی ہے، آپ کے خاندان کی لڑکیاں واقعی پیاری ہیں۔ ہاں، پیرس کی لڑکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر بری نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کوئی چچی ممانی ٹائپ انٹی آپ کے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرے گی اور آپ کا بیٹا قبول کر لے گا؟ وہی میں خود اندھا ہوں کیا؟ میں کروں گا نا لڑکی پسند، ذرا شادی کے فنکشنز ہونے دیں، کیا پتہ کوئی پسند آ جائے مجھے۔ وہ بولا تو وہ مسکرائی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں ہی اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، مجھے یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھ میں تیرتی نمی دیکھی اور اسی وقت دل میں عہد کیا کہ وہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ سمجھے، میں نے چھوڑ دیا سب۔ ریلیکس موم، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر چوما تو وہ نم سا مسکرا دی۔ آج مایوں کا فنکشن تھا اور وہ خود روایتی انداز میں کرتا پاجامہ پہنے پوری حویلی میں گھوم گھوم کر انتظامات دیکھ رہا تھا۔ سب لڑکوں نے ایک جیسے کپڑے بنائے تھے، اسی طرح سب لڑکیوں نے ایک جیسے رنگ کا غرارہ زیب تن کیا تھا۔ لڑکوں نے پیلا کرتا سفید پاجامہ اور لڑکیوں نے مہندی رنگ کا غرارہ شرٹ پہن رکھی تھی۔ یار زرتاش، بات سننا، یہاں پھول کم پڑ گئے ہیں، تم اوپر کی منزل پر تیسرے نمبر پر جو کمرہ ہے نا، وہاں پھولوں کی ٹوکری رکھی ہوگی، وہ تو لے آؤ پلیز، اس کے کزن ارہم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اوپر کی طرف چل دیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے راہداری سے گزرتے اس کی نظر سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے پر گئی۔ اس نے سرسری نگاہ ڈالی، پھر بے دہانی میں اسی طرف چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر آئے جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے بالکل پرسکون سے انداز میں دعا مانگ رہی تھی۔ زرتاش پر جیسے وقت تھم سا گیا۔ وہ سانس روک کے اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے نورانی خوبصورت چہرے کے گرد سفید دوپٹہ باندھے ہاتھ پھیلائے کتنے سکون سے دعا مانگ رہی تھی۔ زرتاش کا دل بے ساختہ اس کے چہرے کو چھونے کا کیا، مگر وہ تو ناپاک تھا اور وہ لڑکی اس وقت دنیا کی سب سے پاک صاف لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ زرتاش کو اپنا آپ یکدم بہت گنہگار سا لگا۔ ہوش میں تو تب آیا جب وہ پرسکون لڑکی اچانک گڑبڑا کر بچوں کی طرح دعا کرنے لگی، پلیز پلیز اللہ پاک مجھے اس فورنر سے بچا لیں، وہ انگریز گورا مجھے یقیناً دوبارہ بلیک میل کرے گا، اس کے پاس تو میری تصویریں بھی ہیں نا، اگر بابا کو پتہ چلا نا تو وہ میرا کالج جانا بند کر دیں گے اور میں لائبریری بھی نہیں جا پاؤں گی اور میرا پیرس جانے کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا اور بابا مجھے کسی سلیم فہیم گنجے ٹائپ انکل سے بیاہ دیں گے۔ پلیز اللہ پاک اس مغربی آدمی کا کیمرہ خراب کر دیں پلیز۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنائے بڑبڑانے لگی۔ اس کے سارے جملے سن چکا تھا، زیر لب مسکرایا۔ کہاں وہ اسے پہلی نظر میں روایتی مشرقی لڑکی لگی تھی، پھر بعد میں اچانک خطرناک ہو گئی تھی اور پھر ڈرپوک سی، اور ابھی اسے بہت چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آخر کتنے روپ تھے اس کے، وہ سوچ ہی رہا تھا جب وہ جائے نماز پہ طے کر کے اٹھی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی، پھر ہمت جمع کر کے اس کی طرف آئی۔ کیا ہے؟ کیوں یہاں کھڑے ہیں آپ؟ کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اور کب سے کھڑے ہیں یہاں؟ وہ خفگی سے منہ پھلائے بولی تو وہ مسکرا کر قریب آیا۔ آیت دوپٹہ سر سے ہٹا کر گلے میں ڈال چکی تھی۔ وہ اب تک سفید فراک میں ہی ملبوس تھی، وہ تیار بھی نہیں ہوئی۔ زرتاش کو نیچے جتنی میک اپ سے لت پت لڑکیاں نظر آئیں وہ سب آیت کی سادگی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں تو یہاں تب سے کھڑا ہوں مس آیت جب سے آپ میرے کیمرے کو بھر بھر کر بد دعائیں دے رہی تھیں۔ آپ چاہتی تو براہ راست مجھے ڈیلیٹ کرنے کا کہہ دیتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا، میرے اتنے مہنگے کیمرے کو کوسنے لگ گئی۔ وہ بڑے لطف اندوز لہجے میں بولا۔ اس لڑکی سے بحث کرنا پسند تھا۔ ہاں، بولنے سے تو جیسے آپ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے نا۔
मुंह फुलाकर इधर उधर देखने लगी। कर सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन से? क्या तुम्हारी दुआएं वाकई में कबूल होती हैं? उस लहजे में बोला कि आयत चंद हमें उससे देखती रही, फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। तो क्या तुम एक प्यारी सी लड़की की तरह मेरे लिए दुआ करोगी? मेरी कुछ बुरी आदतें हैं जिनसे मॉम परेशान है, तुम दुआ करो वो आदतें छूट जाएं। वो बिल्कुल संजीदगी से कहने लगा तो आयत से कोई जवाब न बन पड़ा। क्या गारंटी है कि फिर आप मेरी तस्वीरें डिलीट कर देंगे? वो शक्की नज़रों से उसे घूरने लगी तो वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराया। डिलीट ना भी करूं तो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ज़बान देता हूँ। तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकती हो। वो पूरे इस्तेकाक से बोला था। वो चंद लम्हे उससे देखती रही, फिर पलटकर अंदर जाने लगी, फिर रुकी। अल्लाह का पक्का वादा करें आप किसी को नहीं बताएंगे? वो इस वक्त उसे बहुत मासूम लगी। वो एक बार फिर मुस्कुराया। ये मेरा पहला पक्का वादा होगा तुमसे और इसे मैं निभाऊंगा प्यारी लड़की। वो दिल के मकाम पर हाथ रखकर सर खम करके बोला। तो आयत के दिल को कुछ हुआ। वो अपनी हड़बड़ाहट छुपाने के लिए फ़ौरन पलट गई। ठीक है, मैं ढेर सारी दुआएं करूंगी आपके लिए, अब आप जाएं। वो इतनी उजलत में बोली कि उसके लहजे की गड़गड़ाहट समझते वो मुस्कुराया और पलट गया। उसके जाते ही आयत ने गहरी सांस ली। फिर वो शख्स था जो उसे पहली नज़र में पसंद आया था और आज उसे फिर प्यारा लगा था। अस्तग़फ़ार पढ़ो नादान लड़की, ये फॉरनर मगरबी आदमी ज़रा भी अच्छे नहीं होते। उसने खुद को डपटते हुए अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चली गई। तकरीबन पौन घंटे बाद उसे मेहमानों के दरमियान खिलखिलाती नजर आई। उसने तो आज भी उसकी कई तस्वीरें बनाई थी। अब वो किसी बात पर मुंह बसोड़े अपने कज़न से बहस कर रही थी, तभी रासिम और फारिस उसकी तरफ आए। अहम अहम, ये छुप छुप कर किसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं? ज़ार भाई, आजकल ताश भाई एक सीक्रेट मिशन पर निकले हुए हैं। वो सब उसे प्यार से ज़ार या फिर ताशी कहते थे। चुप बेशर्मो, हल्के बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो लग पता जाएगा फिर। उसने फ़ौरन कैमरा नीचे करके नज़रें अतराफ में घुमाई। इम्तियाज़ साहब दूर दूर तक नज़र ना आए तो उसने शुक्र अदा किया। अच्छा सुने, दादो जान ने सबके लिए वो कलरफुल वाले दुपट्टे बनवाए हैं, वो जो कुर्ते के साथ गले में डालते हैं, आप भी पहन लें। रासिम की बात पर उसने मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाए। देखो बच्चों, ऐसा है कि अपने ज़ार भाई लड़की नहीं है, ट्रेडिशनल कुर्ता पजामे की हद तक तो ठीक था, मगर ये दुपट्टे नहीं पहनूंगा मैं। वो कतई अंदाज में बोला तो दोनों ने मुंह बसोड़ लिया। फिर फारिस की शैतानी दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने चहकते हुए रासिम के कान में सरगोशी की और दोनों ने भागते हुए दूर खड़ी आयत के पास गए। आयत आपी, दादू कह रही है दुपट्टा सरताज भाई को दे दें। हम दे देते, मगर एक ज़रूरी काम याद आ गया, हवेली से बाहर जाना पड़ेगा, क्या आप ही उनको दे देंगी? शुक्रिया। इससे पहले वो उनकी बात समझने की कोशिश करती, वो दोनों उसके हाथ में चुंदरी थमा कर बाहर को भाग गए और जब उसे समझ आया तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। मगर फिर उसे याद आया कि वो इतना बुरा भी नहीं था, तो वो उसे तलाश करने लगी। फिर उसे वो नज़र आया, मेहंदी के थाल की तस्वीर बनाते हुए। वो कदम कदम चलती उसके पास गई, उसकी तरफ पुश्त की। वो जैसे ही पलटने लगा उससे टकराया और अचानक दोनों अंदर की तरफ पड़े फूलों की बड़ी सी टोकरी में जा गिरे। अब मंजर कुछ यूं था कि फूलों पर गिरा हुआ था वो और आयत उसके ऊपर, आंखें नीचे गिरी थी। लम्हा वहीं थम गया। वो कई लम्हे उसके चेहरे के नकूश को देखता रहा। आयत ने धीरे से आंखें खोली और वो भी उसे देखने लगी। जरताश ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर लहराती लटों को कान के पीछे उड़सा। आयत को जैसे ही होश आया उसने उठने की कोशिश की, मगर उठ ना पाई। जरताश उसे अपने ऊपर से हटाकर साइड में करते हुए खुद उठने लगा। वो उठा कुछ इस तरह कि उसने दोनों हाथ उसके पास फूलों पर रख कर पूरा वज़न दिया और उठने लगा। ऐसे में आयत उसके सीने से टकरा गई। दोनों के चेहरे बहुत ज़्यादा करीब थे। जरताश उठ खड़ा हुआ, फिर अपना कुर्ता झाड़ने लगा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर आयत ने चंद लम्हे उसके बड़े हाथों को देखा, फिर नरमी से थाम कर उठ खड़ी हुई। सॉरी, वो मैं आपको ये देने आई थी। और वो हाथ में पकड़ी चुंदरी उसे देने लगी और मगरबी आदमी को देखकर फिसल गई। जरताश ने एक हाथ से अपने बाल सेट करते शरारती लहजे में कहा तो आयत ने उसे घूरी से नवाजा। जी नहीं, ज़्यादा खुश फहमी ना पालें, अब इतनी बदनसीब नहीं हुई जो आप जैसे मर्द पर फिसलूंगी। उसने जले कटे लहजे में बोलकर चुंदरी उसके मुंह के सामने की, मगर वो ढीठ बना खड़ा रहा। उसने हाथ बढ़ाकर चुंदरी नहीं उठाई। सॉरी, मैं ये सब नहीं पहनता, ये मेरा टेस्ट नहीं। ओह अच्छा, और वो जो पिछले एक हफ्ते से आप मशरक़ी मर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं
वो क्या है फिर? उसने भी तुनक कर जवाब दिया तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। हाँ मिस आयत, मुझे तो लगा था कि आप मशरकी लड़की हैं, लेकिन आप तो मुझे बड़े गौर से देख रही हैं। क्या क्या नोट कर लिया आपने इस एक हफ्ते में मेरे बारे में? वो मज़े से बोला तो आयत ने गुस्से से घूरा। देखे मिस्टर, प्लीज़ ये पकड़े, पहननी है तो पहने, नहीं तो मत पहने, मेरा वक्त ज़ाया ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो जितना जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी वो उतना ही ढीठ बना बोला। क्या? बेजार लहजा। मुझ पर चुनरी ठीक तो लगेगी ना? मैं हैंडसम तो लगूंगा ना? इतनी मासूमियत से पूछने लगा कि आयत के तने असाब अचानक ढीले पड़ने लगे। आयत ने बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया तो वो एक तरफा मुस्कुराया। उसकी मायनी खेसी मुस्कुराहट पर आयत ने नज़रों का जाविया बदला। उफ, ये मगरबी आदमी। जरदाश्त ने उसके हाथ से चुनरी लेकर गले में डाली और दीवार पर लगे अपने नाना की तस्वीर को देखा जो एक शॉल ऐसे ही कांधे पर डाले खड़े थे। उसने एक गहरी सांस लेते हुए हाथ पीछे पुश्त पर बांध कर भरम से आयत को देखा तो उसने आंखें घुमाई। कोशिश भी मत कीजिएगा मेरे दादा जान, आपसे 10,000 गुना ज़्यादा हैंडसम है। वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर उसका अच्छा भला मूड ख़राब कर गई थी, मगर वो ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। इस पूरे फंक्शन में वो हर थोड़ी देर के बाद मायनी फेस मुस्कुराहट और निगाहों से आयत को जिच करता रहा। रासिम और फारिस ने जब उसे चुंदरी पहने देखा तो जरदाश को आंख मारते हुए भाग गए और वो गर्दन झुकाकर मुस्कुरा कर रह गया। इन 2 हफ्तों में हवेली में कोई न कोई छोटा बड़ा फंक्शन हुए जा रहा था। जरदाश के दिल में आयत के लिए पसंदीदगी का फूल खिल चुका था और आयत इन दिनों उसकी नज़रों से बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। आज बारात का फंक्शन था और वो सब हॉल में मौजूद थे। आज भी अपने कज़न से लड़ रही थी। फारिस और आसिम से सुनने में आया था कि उसके स्पेशल गजरे ख़ानदान की कोई और लड़की पहन गई और अब यूँ अर्जेंट तो नए गजरे तैयार नहीं हो सकते। वो दूर खड़ा कब से ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा उसकी नज़र दूसरी तरफ से आते इम्तियाज़ साहब पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। आजकल वैसे ही इम्तियाज़ साहब अपनी बेटी पर नज़र रख रहे थे। न जाने क्यों उन्हें अपने भांजे पर शक था। क्या हो गया आयत? अभी वो रासिम और फारिस से बहस कर रही थी जब इम्तियाज़ साहब की रूपदार आवाज़ पर पलटी। वो अपनी शख्सियत से सबको मरूब कर रहे थे। बाबा जान, मेरे गजरे आज भी इन दोनों ने छुपा दिए और कह रहे हैं कि किसी और ने पहन लिए। वो धीरे से मुंह पर सोड़े बोलने लगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं जो तुम बच्चों की तरह लड़ रही हो। देखो सब मेहमान जमा हैं, जाके उनसे मिलो। वो अपना हुक्म देकर पलटने लगी। लेकिन बाबा, मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाए थे और मैं आयत, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी वो लाड में कुछ कहती जब वो गरजदार आवाज़ में मुखातिब हुए थे तो सहम कर नज़रें झुका गई। रासिम और फारिस भी एकदम खामोश हो गए। जाओ जाकर मेहमानों का इस्तकबाल करो, हुक्म देकर चले गए थे। ये देखें, बिना कि उनकी इकलौती बेटी की आंखों में नमी उतर आई। उनकी हरकत जरदाश पर नागवार गुजरी। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और गुस्सा जब्त किया और जब आंखें खोली तो आयत सामने नहीं थी। आयत अपना खूबसूरत सुनहरा कामदार गरारा संभालते हुए सबसे अलग एक कोने में आ बैठी, मुंह पर हाथ रखे रोए जा रही थी। उसकी माँ के बाद वो पहली औरत थी जिसका रोना उसे तकलीफ दे रहा था। उसने गुस्से से फारिस और रासिम को डपटा तो वो दोनों कसम खाने लगे कि इस दफ़ा उन्होंने कोई शरारत नहीं की, बल्कि उसकी गजरे वाकई कोई दूसरी लड़की पहन चुकी। कौन है वो लड़की? उसने गुस्से से पूछा। वो अब्बू के तायाजाद की जो बेटी है ना, फाकरा, वो जो आप पर लाइन मार रही थी, उसने। फारिस ने डरते डरते बताया तो उसने गहरी सांस लेकर खुद पर ढेरों जब्त किया। क्या तुम लोगों को याद है वो गजरे कैसे दिखते हैं? उसके सवाल पर दोनों ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। फिर क्या होना था? जरदाश ने दोनों को गिरबान से पकड़ा, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे के अंदर अंदर उसने उन दोनों के साथ जाकर स्पेशल गजरे बनवाए और उन दोनों को थमाए। जाओ उसे दे आओ, वो गुस्से में है। फारिस डरा। खा नहीं जाएगी तुम दोनों को, जाओ। उसने आंखें दिखाई तो दोनों गजरे की थैली ले आयत की तरफ आए। आयत सूसू करते हुए अब तक वहीं बैठी थी और जब इन दोनों ने उससे माफ़ी मांग कर उसे गजरे की थैली दी तो उसे गुस्से से दूर उछाल दी जो सरताज के पैरों में जाकर। इसने झुककर वो थैली उठाई और एक नज़र आयत को देखा। आयत ने मुंह फेर लिया। उसने फारिस और रासिम को इशारे से जाने का कहा। अब वो खुद उसके सामने खड़ा था। किसी का दिया हुआ तोहफा यूं फेंकते नहीं है, उसने धीरे से कहा तो आयत ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। तो ये वो लाया था? उसने सर झटका।
پہن لیں ملکہ، آپ پر اچھے لگیں گے، وہ بولا تو اس نے منہ پھیر لیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ زرتاش کسی کے نخرے برداشت کر رہا تھا۔ اس نے اس کے برابر والی سیٹ سنبھالی تو وہ یکدم چونک کر پہلے اسے پھر اطراف میں دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، امتیاز صاحب کام سے گئے ہیں۔ اس بڑی محفل میں بھی آپ صرف اپنے باپ کا ڈر ہے آپ کو؟ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے روایتی لڑکی لگی، اس کے بعد تم نے جب غصے سے تڑپ کر جواب دیا تو مجھے جینزی کی ماڈرن لڑکی لگی، اور پھر جب تم ڈریں تو مجھے معصوم سی لگی، پھر جب تم نے مجھ سے کنارہ کیا تو تم مجھے گھبرائی ہوئی لگیں۔ مجھے تمہارا ہر روپ پسند ہے آیت، لیکن یوں اس طرح رونا، یہ روپ مجھے چبھ رہا ہے۔ وہ آج پہلی دفعہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ بہت زیادہ بدلا ہوا لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تم پر یہ آنسو نہیں جچتے، تم پر گجرے جچیں گے، پلیز انہیں پہن لو۔ وہ بہت نرمی سے اسے منا رہا تھا، وہ تھوڑی نرم پڑی۔ پلیز۔ وہ التجا کرنے لگی تو اس نے اس کے ہاتھ سے وہ گجرے لے لیے، انہیں جانے لگی، تبھی عقب سے اس کی آواز سنائی دی، تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں نے گجرے دیے ہیں۔ وہ پلٹی نہیں، بس دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسے لگا کہ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھے گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور آخری بھی۔ اس کے جاتے ہی وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آیت برائڈل روم میں آ کر گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اور پھر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ کچھ دیر بعد فارس راسم سے زرتاش کے دیے گئے گجرے پہنے دیکھا تو نظروں کا تبادلہ کیا۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا، مجھے تو لگتا ہے اگلی باری ان دونوں کی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے؟ راسم آیت کو دیکھتے بڑھایا، جو سبیہ کے ساتھ بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے جانی۔ فارس نے دور کھڑے زرتاش کو دیکھا جو اپنے ڈیڈ کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ آپ کے گجرے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پھوپھو جان، موتی کی خوشبو پسند ہے آپ کو؟ وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکی۔ سبیہ مسکرائی، ہاں مجھے پسند ہے، لیکن اتنی بھی نہیں، مگر یہ زرتاش ہے نا، زبردستی لا کر دے دیتا ہے، کہتا ہے موم یہ پہنے، اچھے لگتے ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ ویسے تمہارے گجرے بھی بہت پیارے ہیں، تم نے کہاں سے بنوائے؟ سبیہ بیگم نے اس کے سر گلابوں والے کی گجروں کی تعریف کی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی وہ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زرتاش نمودار ہوا۔ آیت، یہ فارس اور عاصم کہاں ہیں؟ تمہارے گجرے لینے گئے تھے نا؟ اوہ تمہارے ہاتھ میں تو گجرے ہیں، یعنی وہ آ چکے؟ وہ انجان بنا نہ جانے ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ اس نے زرتاش کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ رہے ہو میرے شہزادے، ادھر بیٹھو، تمہارے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ آیت مجھ سے گجروں کا پوچھ رہی تھی، میں نے اسے بتایا کہ تم بنوائے ہو میرے لیے۔ سبیہ بیگم کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں آیت، میرا زرتاش بھلے ہی باہر پلا بڑا ہوگا، لیکن اس کو اس کی ماں مشرقی انداز میں مشرقی کپڑوں میں ہی اچھی لگتی ہے، تبھی تو گجرے لا کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ اگر یہ کسی کو گجرے دے گا تو وہ اس کی بیوی ہوگی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولنے لگی، یہ دیکھے بنا کہ آیت کا چہرہ ایک دم سرخ بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ زرتاش مزے سے مسکرایا۔ آیت نے فوراً اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ اب بھی اظہار کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ ضروری کام کا کہہ کر ادھر ادھر ہو گئی، جبکہ وہ مسکراتا رہ گیا۔ بارات کی تقریب اچھی گزر گئی۔ سبیہ بیگم آج حویلی میں ہی رکنے والی تھی، کیونکہ دلہن اسی حویلی کی ہی تھی، اور اس حویلی میں بیاہ کرائی تھی، تو سب لوگ دھوم دھام سے ساری رسمیں ادا کر رہے تھے۔ آیت نے اپنے تمام کزنز کے ساتھ مل کر دروازہ رکائی کی رسم ادا کی۔ اقرا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی مزے سے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ آیت نے عنایا، نشا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ مل کر فرحات کو خوب لوٹا۔ راحم، ارحم، راسم، فارس اور زرتاش نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے معصوم سے دلہا کو ان لڑکیوں کے جال سے بچا سکیں، مگر ناکام ہو گئے۔ گھر کے سب بڑے ان بچوں کی کھٹی میٹھی سی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ دلہا دلہن کے کمرے کے باہر سے رش ختم ہوا، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بھیڑ بھاڑ اور محفلوں سے دور رہنے والا زرتاش ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا حویلی کے سونے پن کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ سبھی تھک کر سو چکے، سے سارے کزنز شاید اب نہیں اٹھنے والے تھے۔ سے اچانک یہ خاموشی چبھنے لگی تو قدم قدم چلتے وہ سیڑھیاں عبور کر کے حویلی کی بڑی سی چھت پر آ گیا۔ حویلی کی چھت بہت بڑی تھی، یہاں آرام سے کوئی بھی فنکشن کیا جا سکتا تھا، اس نے سوچا۔ پھر جیب سے لائٹر اور سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے دور پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے بال بکھیر دیے، اس کی ایک گہری کش لیتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑا دیا۔ ایک بار پھر
اسے اس کی وہ پیرس والی دوست کی کال آنے لگی۔ آج کل وہ اسے دوبارہ سے نظر انداز کرنے لگ گیا تھا۔ اس کا دل تو یہاں حویلی کی اس لڑکی میں اٹک گیا تھا جس کو آج اس نے گجرے دیے تھے۔ وہ موبائل میں اس کی تصویریں دیکھنے لگا جس نے آج ہی فنکشن میں اتاری تھی۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ پلٹا۔ بڑے سے ستون کے پیچھے کوئی چھپا تھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ دھیرے دھیرے اسے ستون کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی آیت نکل کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر جھولنے لگے۔ اس کی شب خوابی کا سفید لمبا گاؤن جو سلکی فراک جیسا تھا بھاگنے سے بے ترتیب ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ دوپٹہ تھا جو باقی کا زمین پر لہرا رہا تھا۔ ابھی وہ اس سے تھوڑی ہی دور بھاگی تھی جب زرتاش نے اس کا وہ سرخ دوپٹہ دبوچا۔ وہ اچانک رکی مگر پلٹی نہیں۔ اگر آ ہی گئی تھی تو اس طرح چھپ کر دیکھنے اور پھر فرار ہونے کا کیا مطلب؟ وہ دھیرے دھیرے قریب آنے لگا۔ آیت کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اب وہ اس کی پشت کے بالکل قریب تھا۔ چاند کی روشنی اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ میں یہ دوپٹہ اٹھانے آئی تھی اور میں نے آپ کو یہاں دیکھا تو اس لیے میں جانے لگی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے نوٹ نہیں کیا کہ کس طرح امتیاز صاحب تمہیں مجھ سے دور رہنے کا حکم سنا رہے ہیں۔ وہ بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ زرتاش نے دھیرے سے اس کا بازو تھام کر اسے پلٹا تو دیکھا اس کی آنکھیں نم تھی۔ زرتاش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے جیسے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ فاصلہ رکھیں، میں آپ کی وجہ سے اپنی عزت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں چاہتی۔ وہ پلٹنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں آیت۔ اور یہاں اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ دل ایک دم سے رک گیا اور پھر دھڑکنے لگا۔ اس کی تیز چلتی سانسوں کی مدھم سی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ کچھ تو ہے تم میں جو مجھے تمہارے قریب کھینچتا ہے۔ اس کی بات پر تیزی سے پلٹی۔ خاموش رہیں، کسی نے سن لیا تو پوری حویلی میں یہ بات آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اور ویسے بھی میرے دل میں ایسا ویسا کچھ نہیں آپ کے لیے۔ اس کے یوں گھبرانے پر وہ گردن جھکا کر مسکرایا۔ تمہیں جب جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتی ہو؟ وہ اس کے اس طرح کہنے پر نظریں جھکا گئی۔ وہ دھیرے سے قریب ہوا۔ مجھے آنکھیں پڑھنے آتی ہیں آیت۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر پاپا کو پتہ چلا تو وہ تو کیا؟ میں یہاں تم سے افیئر تو نہیں چلا رہا، سیدھا سیدھا تمہارے سامنے اپنی فیلنگز بیان کر رہا ہوں۔ جو جذبات میرے دل میں تمہارے لیے ہیں وہ تمہارے دل میں ہیں یا نہیں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لیں۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی آیت۔ وہ بولا تو ایک آنسو آیت کی آنکھ سے پھسلا۔ میں نہیں چاہتی آپ کو اپنی فیلنگز بتانا، لیکن کیوں؟ کیونکہ میں جو چاہتی ہوں بابا مجھ سے وہ چھین لیتے ہیں اور میں اس دفعہ خود ہی اپنی چاہ مار دینا چاہتی ہوں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا آیت۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے۔ اگر تم راضی نہیں ہوئی تو کیا آپ بابا کو وہ تصویریں دکھا دیں گے؟ وہ اچانک ڈر گئی۔ اس کی بات پر وہ کرب سے مسکرایا۔ میں ہمیشہ کے لیے واپس پیرس چلا جاؤں گا۔ وہ بولا تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی؟ وہ شخص اسے اتنا چاہنے لگا تھا؟ وہ پلٹ کر جانے لگا پھر رکا۔ میں واپس گھر جا رہا ہوں، کل نہیں آؤں گا لیکن پرسوں ولیمے والے دن میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ دیکھتا ہوں قسمت میری پہلی محبت کی منزل کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا اور وہ ایسے ہی کھڑی رہ گئی۔